فاروق صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ تکریم آدمیت، احترام آدمیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، دینی حوالوں سے بھی دیکھیں، باری تعالیٰ نے جہاں جہاں ارشاد فرمایا، سرکار کو دیکھیں کہ ایک شخص بری وضع قطع کے سامنے آ گیا تو آپ نے ناپسند فرمایا، آپ نے کہا بال ترشوا کے اچھے بن کے آؤ، تو بہت ہی سجا ستھرا نکھرا اور باوقار دیکھنا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ بے توقیری اور تذلیل جو ہے وہ خالق کائنات کو اپنے اس عبد کی جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسانوں پر فضل کیا، احسان کیا اور انہیں تمام مخلوقات پر عزت اور وقار بخشا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی تکریم آدمیت کی، فضیلت آدمیت کی۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی، سبحان اللہ، انہیں تکریم بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائی۔ کیا کہنا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ اکبر، پاک چیزوں سے، ستھری چیزوں سے روزی عطا کی۔ پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوق پر انہیں فضل، فضیلت اور علویت عطا فرما دی۔ اگر ہم بنی آدم کی، انسان کی تکریم اور فضیلت کی وجوہ دیکھیں تو ان گنت ہے۔ بے شک، چند ایک میں پیش خدمت کرتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیسا فضل خاص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو کن سے پیدا کیا، پیدا ہو گئی، لیکن انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا نکتہ ہے قاری صاحب، واہ واہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، واہ 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 واہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واہ 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 واہ، کہ کسی کو اس کے چہرے پر مت مارو۔ جی 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 جی، کیوں؟ تو میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، بالکل ایسے، بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے، ہم اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، انسان بھی بنائے، لیکن کل کائنات میں نائب جس کو بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ اور نائب انسان کو چنا، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ بے شک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما کر تمام مخلوق میں انسان کی صورت، اس کی ساخت، اس کی حیت، اس کی وضع کو بہترین، احسن، افضل اور اعلیٰ قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ بھی انسان کی وجہ تکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں، کچھ مخلوقات وہ ہیں جن میں صرف قوت نشو نما ہے، جی بالکل ایسے ہی، جیسے نباتات ہیں۔ جی جی۔ کچھ مخلوقات وہ ہیں جن میں صرف قوت حواس اور شہوانیہ قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جانور ہیں۔ بالکل۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نشو نما کی قوت بھی رکھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر شہوانی اور حواس کی قوت بھی رکھی، بلکہ روحانی لطائف بھی منتقل کی ہے، اور اس کے ساتھ بطور خاص قوت عقلیہ، قوت دراقہ، جو صرف اور صرف انسان کا حصہ ہے، وہ بھی انسان کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، کچھ مخلوق وہ ہے جو چلتی ہے تو سر جھکا کر، زمین پر رینگ کر، جی جی، اللہ نے انسان کو کیسی تکریم دی، اس کو بلند قامت بنایا، یہ سر اٹھا کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ مخلوق وہ ہے جو کھاتی ہے تو سر زمین تک لے جاتی ہے، وہاں سے وہ کھاتی ہے۔ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، یہ لقمہ اٹھا کر اپنے سر منہ تک لاتا ہے، سر نہیں جھکانا پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی فضیلت نہیں پھر آپ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت نہ کہوں ایسی گفتگو میں؟ میں تو ادنا حضرت ہوں۔ یہ مجھے بتائیے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فضائل عطا کیے ہیں، کیا کہنے
اس کی تکریم رکھی ہے، کیا اس کی عزت رکھی ہے، تو اس انسان کو اس رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، ذرا شہباز بھائی کو بھی ان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بچوں کو بھی سرزنش کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ بچے کو بھی نرم جگہ پر، جسے کولا کہتے ہیں، ہلکا سا یہاں لگا دو، اگر اس کی یعنی کہ تنبیہ کرنی ہے، لیکن اس کو بھی چہرے پہ مت مارو۔ بچے کے حوالے سے بھی بڑا واضح آیا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑوں کو بچوں کو بھی ہم بعض اوقات ماں باپ بھی بری طریقے سے مارتے ہیں، اور جو چیز ہاتھ میں اٹھا کے مار دیتے ہیں، تو بچے تک کی تکریم کا کتنا واضح حکم جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ جو ہمارا جو غرور ہے، جو ہماری ہر گفتگو میں نظر آتا ہے، ٹیلی ویژن کی سکرینز پر نظر آتا ہے، ایوانوں میں نظر آتا ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں لڑنے کی، اشتعال انگیزی کی، غصے کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ تو مینوں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں تے انج کر دیں گا اور میں تے انج کر دیں گا، تیری اوقات کی۔ یہ لفظ اوقات کا ایسا کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے بندہ پوچھے کہ تیری بساط کیا ہے، تو بھی تو ایک گندے قطرے سے جنم تو نے لیا ہے، تو کیسے ہے اس کو؟ الناس علی دین ملوک، واہ 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 لوگ واہ، ہمیشہ اپنے سبحان بڑوں اللہ، کے راستے پر کیا چلتے کہنا ہیں، ہے، کیا کہنا، بڑوں کے اقوال، ان کے افعال، کیا کہنا۔ اچھا، ان کے ملوک ہند طور کا ترجمہ طریقوں آپ کو بڑا اپناتے کریں گے یا حکمران کریں گے؟ ملوک میں صرف چونکہ اب دور ایسا ہے کہ تمام وزراء، وزیر اعظم، اس درجے جتنے بھی وزیر لیول کے لوگ ہیں ان سب کو ہم ملوک میں شمار کرتے ہیں، ملوک ہی ہونا، کیونکہ ملک کون ہوتا ہے بیسیکلی؟ جس کا آرڈر چلتا ہو، جی حاکم ہے جو، جس کا حکم نافذ ہوتا ہو، تو وہ تمام لوگ جو قوت حاکمہ رکھتے ہیں ان کو ملوک کہا جاتا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ آپ ارباب اختیار ہی کہنا چاہتے ہیں۔ ارباب اختیار کے طور طریقے، ان کا انداز تکلم، ان کا اگر صبر ہے تو لوگ صبر لیں گے، اگر ان کے اندر برداشت ہے لوگوں میں برداشت آئے گی، اگر ان کے اندر عدم برداشت ہے تو لوگوں میں عدم برداشت بالکل آئے درست گی۔ کہہ رہے ہیں، تو جیسا ان کا طور طریقہ ہے لوگوں میں وہ خواہ مخواہ منتقل ہوگا۔ واہ واہ، اس لیے جو آپ نے حوالہ دے کر بطور خاص بات کی کہ ہمارے اوپر کے لیول میں جو کمزوریاں ہیں وہ نیچے منتقل ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نیچے والے لوگ تمام تر وہیں سے عکس کر رہے ہیں، کچھ ہماری انفرادی بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی سورہ حجرات تقریباً نصف سورت تکریم آدمیت پر مشتمل ہے، اس کے مختلف زاویوں سے، پہلوؤں سے انسان کو انسان کا احترام اور تکریم اور تعظیم اور اس کے ساتھ ملن ساری اور کس طرح ہونی چاہیے یہ سارا سکھایا گیا۔ مثلا میں آپ کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پیش کر دوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ بڑا اہم سبق ہے اور اس میں ہر تیسرا شخص ملوث ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اللہ عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی شخص دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت مذاق اڑانے والی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہو۔ مذاق جب کسی کا اڑایا جاتا ہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اشارے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی لکھ کر اڑایا جاتا ہے، اسی طرح کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی کے انداز کا مذاق، کوئی شخص توتلا بولتا ہے تو اس کا مذاق۔ مجھے یاد آیا، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، اب وہ جو کل ہم نے بات کی تھی نا کہ ہمارے آقا کس قدر یعنی کہ ایک سافٹ اور کس قدر حساس طبیعت رکھتے تھے۔ اما عائشہ سے ایک بار انہوں نے کہا کہ جو شخص مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص، اگر مجھے اس حدیث کا مفہوم یاد ہے کہ اگر کالا کپڑا پہنتا ہے تو یہ بھی مت کہو کہ اس کو کہ وہ کالا کپڑا پہننے والا، کہ کجا کہ یہ بھی کہیں اس کو بری نہ لگ جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ بھی مت کہو۔ آپ کو اس بھی مذاق اسی پر ایک مثال دے دوں، آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت بلال حبشی کو سخت لفظ کہہ دیے، کیونکہ آپ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کہنے والے حضرت ابو ذر تھے جو بہت بڑے درجے کے صحابی تھے۔ ان کا چونکہ رنگ سیاہ تھا اور ان کی والدہ کا رنگ بھی سیاہ تھا، تو انہوں نے کوئی سختی میں جملہ کہہ دیا کہ کالی ماں کے بیٹے۔ جی ہاں۔ تو حضرت بلال حبشی کو یہ بات بڑی تکلیف اور ناگوار گزری۔
آپ حضور کی خدمت میں آئے اور ساری بات بیان کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو ذر کو بلایا۔ اب یہ احترام آدمیت سکھایا جا رہا ہے شہنشاہ مدینہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بڑے درجے کا ہے، چھوٹے درجے کا ہے، بغیر لحاظ کیے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تو سمجھا تھا کہ جاہلیت کی بو ختم ہو گئی، اللہ اکبر، لیکن آپ سے مجھے ابھی بھی آ رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ حضرت ابو ذر کے لیے اتنا بڑا تھا، کہنے لگے کاش کہ زمین پھٹتی اور میں اندر چلا۔ وہاں سے روتے ہوئے حضرت بلال حبشی کے گھر چلے گئے اور زمین پر لیٹ گئے، اپنا رخسار ان کی طرف کر کے کہا ہے بلال اپنے پاؤں میرے رخسار پر رگڑو۔ اللہ حضرت بلال حبشی کانپ گئے، کہا حضور میں نے بات معاف کی، آپ جانے دیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے اصرار کیا تو حضرت بلال حبشی نے پھر پائے مبارک رکھا۔ ان صحابہ اکرام کی ایک تو حضور علیہ السلام نے احترام کے حوالے سے اس درجہ اصلاح فرمائی، پھر ان لوگوں کا بھی یہ شرف اور سعادت دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے آخری حد تک چلے گئے۔ ہمارے یہاں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اصلاح سننے کے لیے تیار نہیں، ہماری عنایت وہ کہتے ہیں کہ بڑا مسلح اور مبلغ آ گیا، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے سب سے پہلے وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ پھر اگر وہ اصلاح سن بھی لیں تو سننے کے بعد بھی دل اتنے سخت ہیں کہ کسی کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ معافی مانگنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اسے پہلے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا اگر ہم لحاظ شروع کر دیں۔ دوسری بات اس آیت میں فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کے عیوب کو کھوجنا اور کھنگالنا پھر اس کو بیان کرنا، اس کی بڑے سخت انداز میں نفی کی گئی اس آیت مقدسہ میں۔ ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے، پتہ چل جائے کسی کی کوئی بات سب سے پہلے اس کو اٹھا کر ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ، تاکہ جو مجھے پتہ ہے وہ 1 کروڑ اور 1 ارب لوگوں کو بھی پتہ چلے۔